فیصلہ قرآن و سنت کی بنیاد میں خود کرنے کا اختیار رکھتا ہے. کانسٹیٹیوشن ریٹن نہیں ہے اینڈ اٹس ڈائنامک اینڈ فلیکسیبل اینڈ پارلیمنٹ از روٹیٹنگ, یعنی جو مرضی بہتر انسان ملا اس سے رائے لے لیں. Exactly. Isn't this That's the best part of it it actually. makes so much sense. آج ایک آدمی آتا ہے جس کو آپ نے پارلیمنٹ میں ایم این اے رکھ لیا, کل اس سے 1000 گنا کوالیفیکیشن کے بہتر لوگ آ جاتے ہیں, لیکن 5 سال کے لیے قوم کا بیڑا غرق ہے اس لیے کہ جو گھٹیا گھس گئے وہ نکلنے کا نام نہیں لیتے کہ پارلیمنٹ اپنا ٹینیور پورا کرے گی. جہنم میں جائے How پارلیمنٹ illogical. جو اپنا ٹینیور پورا کرے گی. اور یہاں پہ اس پارلیمنٹ میں, پاکستان کی پارلیمنٹ میں انگوٹھا چھاپ جاہل آیا کرتے تھے. یہ گریجویٹ کی ڈگری تو اس کو بھی ختم کر دیا, ختم کر دیا تاکہ جاہل دوبارہ وہ انگوٹھے چھاپ آ جائیں. بالکل بدبخت جو امت اور ملت کو لوٹ کے کھانے کا تو صرف کام جانتے ہیں. ہم آپ کو صرف یہ بتاتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں گورننس کے فرائض کیا تھے. وہ فوج کا سپاہ سالار گورنر ہوا کرتا تھا جو کمانڈر اپوائنٹ کیا ہے. سو ہی از آلسو دی سول گورنر ایز ویل ایز دی کمانڈر ان چیف آف دی آرمی آف دیٹ ریجن. رائٹ. کور کمانڈر بھی وہی ہے, سویلین ایڈمنسٹریٹر بھی وہی ہے. رائٹ. صوبے کی انتظامیہ کا سربراہ بھی وہی ہوتا تھا, ایگزیکٹو بھی وہی ہے. سارے جتنے سول کام جتنے بھی سارے کرنے ہیں اس نے, ساری ذمہ داریاں بھی اس کے پاس ہیں. مسجد کی نماز کی امامت اور جمعے کا خطبہ بھی کم از کم وہ دیا کرتا. واو. جمعے کا خطبہ بھی انہی کے پاس ہے. سی دس از دا بیوٹی آف اسلام, کہ جو شخص آپ کی نماز کی امامت نہ کرا سکے وہ آپ کا سربراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دینی اور دنیاوی دونوں ایٹریبیوٹس, سارے ایٹریبیوٹس اس کی ذات میں. اب آپ اگر آپ امیجن کیجئے نا, I would love to pray behind my president اگر وہ جمعے کا خطبہ بھی کرا رہا ہوتا, یا امیر یا سلطان جو بھی نام دے اس کو. یہ تو اتنے ناپاک ہیں ہمارے حکمران کے انسان اس گھر کا کھانا نہیں کھا سکتا, اتنا حرام مال سے پلے ہوئے. جمعے کی امامت تو دور کی بات ہے, نماز کی امامت نہیں, دور کی بات. تمام محصولات, ٹیکسز, جزیہ, خراج حاصل کرنا اور اشیاء کی امپورٹ ایکسپورٹ کی نگرانی کرنا بھی اسی کی ذمہ داری ہے. جو گورنر کی ریسپانسبلٹی ہے, ابھی اکنامک ساری اکنامک پالیسیز مینج کرنا, امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس اینڈ ٹریڈنگ کانوائز جا رہے ہیں, ٹیکسز ہیں, ٹیکسیشنز ہیں, زکات لے کے ڈسٹریبیوٹ کرنا, فائنینشیل میٹرز جتنے بھی ہیں وہ بھی اس کے پاس ہیں. فوج کی نگرانی, اس کی خوردونوش اور تنخواہ وغیرہ کا انتظام بھی اس کے ذمہ تھی. حدود اللہ کا اجرا بھی اس کے ذمہ تھا. ایک یہ ریسپانسبلٹی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود, وہاں شراب نہ پی جا رہی ہو, زنا بدکاری کڈے نہ قائم کیے جا رہے ہو, فحاشی برائی بدکاری کا سلسلہ نہ ہو, کوئی کسی کا حق نہ مار رہا ہو, وراثت جو اللہ نے مقرر کر دی ہے, کوئی عورت مرد مرتا ہے تو اس کی وراثت اس کی اولاد میں جائیداد میں صحیح طرح تقسیم کی جائے. جو شریعت کی حدود ہے, ہیومن, سوشل, مورل, اسپرچول, ریلیجس, پولیٹیکل, اکنامک, ملٹری, ساری ریسپانسبلٹی سینٹر آف گریوٹی اس کی اس وقت کا وہاں کا گورنر ہے, اور وہ اپوائنٹ کر رہا ہے لوگوں کو اپنے ساتھ سبارڈینیٹ. یہ سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں, سیدنا عمر نے اس کو اور ریفارم کیا اور اس کو آگے لے کے گیا. پھر عوام کی اخلاقی اور دینی حالت کی نگرانی اور ان کے جان مال کی حفاظت بھی ذمہ داری ہے. اخلاقی اور دینی یعنی یہ دھیان کرنا کہ یہاں پر کوئی ایسی بہودی بدکاری کی سلسلہ نہ بن جائے, شراب اور جوئے کڈے نہ بن جائیں, پرابلم نہ ہو, اس ایشو کو بھی دیکھنا. اور پھر ان کی ساری رسپانسبلٹی آف جان مال, عزت, آبرو کی حفاظت, ڈاکو چور, یہ رسپانسبلٹیز بھی ان کی ہے. پھر مال غنیمت کی تقسیم اور فتنہ پروروں سے جنگ کرنا بھی. غربا اور فقراء اور ضعیف العمر سپاہیوں کی پینشن اور مالی امداد کرنا بھی. پینشن سسٹم, سوشل ویلفیئر کا پورا نیٹ ورک, ان کی کفالت. تو دیکھا جائے تو تمام منسٹریز ہی بن جاتی ہیں, یہ ساری منسٹریز, یہ سارے کام شروع ہو چکے تھے. ایوری منسٹری یو کین تھنک آف ٹوڈے ان دی ماڈرن ورلڈ, اس کے سارے کام شروع ہو چکے. اس کے سارے کام وہاں پر اپوائنٹ کر کے, خانے بنا کے, محکمے بنا کے کام شروع کر دیا. So no wonder why don't we need ministers and the political parties. ملک میں زراعت کو ترقی دینا بھی انہی کی رسپانسبلٹی. ایگریکلچر منسٹری بھی پوری ساتھ ساتھ ہی آگے. اب the question is, دیکھیے تو بہت ڈیٹیل میں یہ صرف حضرت ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی رسپانسبلٹیز ہیں گورنر کی. سیدنا عمر فاروق اس سے اس کو 100 گنا آگے ایڈوانس لے گئے. اب آپ یہ دھیان کیجئے, لوگ سمجھتے ہیں خلافت راشدہ کوئی میڈیول سسٹم ہے, وہی بات جو ہم نے کی کہ 1300 سال پہلے, وہ یہ جو سسٹم خلاف حضرت سیدنا ابوبکر سیدنا عمر نے جو سسٹم امپلیمنٹ کیا تھا, آج دنیا کے کسی سارے ملک میں لا لیں, اس سے بڑا ویلفیئر اسٹیٹ نہیں بنا سکتے جو ہمارے خلفائے راشدین نے بنایا. ایک ایک بات, حتیٰ کہ ٹو دا لمٹ آف اسلامک ریپبلک میں ایک بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کا وظیفہ لگا دیا جاتا تھا. جیسا بھی اتنا فیوچرسٹک ہے کہ آج کے دور میں اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. اور آپ کو ہم اور مثالیں دیتے ہیں, دیکھیے. اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی تنخواہ کتنی تھی, وہ بات ہم پہلے بتا چکے ہیں. یہ خلیفہ وقت کی تنخواہ 3 درہم ڈیلی ہے, مشکل 150 روپے روز, آج سے 4,500 روپے. مزدور کی تنخواہ بھی آج 6,000 روپے. اور رسپانسبلٹیز دیکھیں کیا, اور وہ بھی انتقال کرنے کے بعد اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ جائیداد بیچ کے یہ پیسے بیت المال میں واپس کر دینا. تو عمر رونے لگتے ہیں کہ ابوبکر آپ ایسا معیار سیٹ کر رہے ہیں کہ ہم کیسے پورا کریں گے. اور پھر یہ وہ معیار تھے جس پہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی جب باری آتی ہے
تو وہ زکات لے کر لوگ پھرتے تھے اور کوئی زکات لینے والا نہیں ہوتا تھا. جب اس طرح کے خلیفہ اور اس طرح کا نظام ہوگا تو یہ نظام راتوں رات بنے گا. لیڈ بائی ایگزامپل. آپ کو ہم دکھاتے ہیں. اب حضرت ابوبکر صدیق کے جنگی اصول دیکھیں, ملٹری سٹارٹ, دنیا میں اس سے پہلے ہیومن رائٹس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. آپ رومن اور پرشین امپائر کی تاریخ جانتے ہیں, لاکھوں لوگ قتل غارت ہوتی تھی, عورتوں بچوں کا تو لحاظ ہی کوئی نہیں تھا, بوڑھوں کو جو نظر آیا سامنے سلاٹر کرتے چلے گئے. کوئی کانسیپٹ نہیں تھا ہیومن رائٹس کا ان ٹرمز آف وار. حضور کی سنت ماشاءاللہ وہ تو ہمارے لیے رول ماڈل ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنے والے خلفائے راشدین, کیونکہ خلفائے راشدین اب چلے گئے براہ راست پرشین اور رومن امپائر سے تصادم ہو رہا ہے. تو جو ملٹری کو, فوج کو جو ہیومن رائٹس کے ایشوز بتا, آج کا جنیوا کنونشن کی بات کرتے ہیں, آج آپ بات کرتے ہیں ہیومن رائٹ کی, پوری دنیا میں عراق کو دیکھ لیں, امریکہ کو دیکھ لیں, ویتنام کو دیکھ لیں, پیلسٹائن کو دیکھ لیں, پوری دنیا کی بڑی بڑی ماڈرن ڈیموکریسی اینڈ ڈکٹیٹرشپ کو دیکھ لیں, جس طرح جینوسائیڈ کرتے ہیں انسانوں کا. یہ آپ خلافت راشدہ کے رولز دیکھیے آج سے 1400 سال پہلے کے, بائی گاڈ انسانیت جنت بن جائے اگر حضرت ابوبکر صدیق کے رولز اپلائی کرنے. فرماتے ہیں آپ نے حضرت اسامہ کے لشکر کو چند باتیں کہیں جو تاریخ نے اپنے سینے میں محفوظ رکھی ہوئی ہیں. آگے جا کر دور خلافت کی بنیادی جنگی اصول یہی ٹھہرے, اے مجاہدین اسلام, تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے شام جیسے دور دراز علاقے میں جا رہے ہو, اس موقع پر میں تمہیں چند نصیحتیں کرتا ہوں. ابوبکر صدیق, خیانت نہ کرنا, بدعہدی نہ کرنا, چوری نہ کرنا. پہلے تو ایک بیسک کیریکٹر دے دیا کہ جھوٹ نہیں بولنا, چوری نہیں کرنا, خیانت نہیں کرنا. بلڈ ہیومن کیریکٹر which is of an honorable man. یہ نہیں ہے کہ ایوری تھنگ از الاؤڈ ان وار, لوٹ مار کرو, جس کے گھر میں گھس جاؤ لوٹ مار کرو, چوری کرو. تم علاقوں میں جا رہے ہو, ظاہر ہے تمہاری فوج ہے, وہ سویلینز ہیں, تم گھروں میں گھس کے لوٹ مار کر سکتے ہو, چوری کر سکتے ہو. You should be solid and honorable man. کیریکٹر اپنا. پھر جنگ میں کسی کا مسئلہ نہ کرنا, یعنی بچوں, بوڑھوں, عورتوں کو قتل نہ کرنا, ان کے اعضاء نہ کرنا. Do not kill women, children and infirm. اور پھر اس زمانے میں چنگیز خان جو کھوپڑیوں کے مینار بنایا کرتا تھا, اور یہ سارے سب اس کی نیگیشن تھی. ختم. آنریبل, بی ریمین آنریبل, کسی کو اس طرح نہیں مارنا. کھجور کے درخت اور پھلدار درخت نہ کاٹنا. ڈو ناٹ ڈسٹرائے ایگریکلچر اینڈ ٹریز اینڈ فارسٹریز. زمین میں فساد نہیں پھیلانے جا رہے ہو تم. کھجور کے درخت اور دوسرے پھلدار درخت نہیں کاٹنا. دیکھیے آج دنیا بات ہوتی, بھیڑ, بکری, گائے یا اونٹ کو ذبح کرنے کے علاوہ مت قتل کرنا. یہ نہ ہو کہ کچھ لوگوں کے ان کو کلیکٹیو پنشمنٹ دینے کے لیے اس علاقے کے سارے شیپرڈ, سارے فلاک, سارے جانور مار کے تباہ کر دیے کہ ان لوگوں کو کلیکٹیو پنشمنٹ دے رہے ہیں. کھانا ہو تو اور بات ہے ذبح کر کے, باقی ہاتھ نہ لگانا. راہبوں اور تارک الدنیا لوگوں کو اپنے حال پر چھوڑ دینا, ان سے کوئی تعلق نہ کرنا. تم مسجدوں میں جاؤ, وہاں کے مندر ہوں گے, ایسے لوگ ہوں گے جو عبادت کرتے ہیں, ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا, ان کو نہیں تنگ کرنا. ڈو ناٹ ڈسٹرب دا پیپل جو اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں, تم سے جنگ نہیں کر رہے, اکیلے ہیں, مایوس دنیا میں رہتے ہیں, مسکین مجید لوگ ہیں, چھیڑنا نہیں ان کو. تم ایسے لوگوں کے پاس جاؤ گے جو تمہیں مختلف قسم کے کھانے برتنوں میں ڈال کر پیش کریں گے, انہیں بسم اللہ پڑھ کر کھانا. تم ایسے لوگوں سے ملو گے جنہوں نے سر کا درمیانی حصہ تو منڈوایا ہوگا لیکن چاروں طرف بڑی بڑی بال ہوں گے, انہیں قتل نہ کرنا. اپنی حفاظت اللہ کے نام سے کرنا. اللہ تم کو شکست اور وبا اور اپنے وبا سے محفوظ رکھے اور اپنی امان میں رکھے. Now, just look at this. یہ وار رولز جہاں پہ عورتوں, بچوں, ایگریکلچر, عبادت گاہوں کی, مندروں کی, دوسرے مذاہب کا احترام, کچھ بھی مس نہیں ہے, ایک پوائنٹ مس نہیں ہے. صرف آپ ان 6 پوائنٹس کو اٹھا لیجئے, جنیوا کنونشن 100 دفعہ بنا لیں, ان پوائنٹس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ سیدنا ابوبکر صدیق سیدنا اسامہ کو حکم دے کر یہ ایڈوائس کر رہے ہیں جو آئندہ آنے والی نسلوں میں خلافت راشدہ کی مسلمانوں کا بینچ مارک بن جاتا ہے وار اسٹریٹجی میں, وار رولز میں, جو مسلمانوں کے مدینہ کنونشن تھا, یہ not the superior to Geneva Convention. This is خلافت راشدہ we are talking about. اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ ہم آئندہ بتائیں گے. بہت شکریہ زید صاحب. ویورز, براس ٹیکس کی ایپیسوڈ یہاں آج اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. پروگرام کے شروع میں زید صاحب نے ایک بات کی تھی کہ بہت سارے لوگ آج کل جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے خلافت راشدہ کے نظام کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سسٹم آبسولیٹ ہو چکا ہے, لیکن میرے خیال سے آج کا یہ پروگرام دیکھنے کے بعد ان کی یہ غلط فہمی کافی حد تک دور ہو چکی ہوگی. براس ٹیکس کی آئندہ ایپیسوڈ کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.